خواتین و حضرات، جب کبھی بھی کسی اچھے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی چیز ایکسپلین کی جاتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، یا تو بات نہیں ہوتی ہے یا پھر بتانے والے کا طریقہ کار نیا ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ نے طریقہ کار نہیں دیکھنا، آپ نے بات دیکھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ بات جو ہے وہ میں بڑی نئی بتانے لگا ہوں آپ کو۔ 1970s کی بات ہے، ایک ریسرچر اٹھتا ہے، اس کا تعلق امریکہ سے ہوتا ہے اور بڑا ریپیوٹیبل ریسرچر، وہ انسانی تاریخ کے اوپر ایک ایکسٹینسو قسم کی ریسرچ کرتا ہے اور اس میں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں وہ اسٹڈی کرتا ہے اور پھر اس میں سے اثر انگیز لوگوں کی فہرست بناتا ہے اور 100 لوگ وہ پک کرتا ہے اس پوری تاریخ میں سے اور 100 لوگوں کی فہرست بناتا ہے اور اس کو آرڈینل فارم میں اس نے ارینج کیا ہے، یعنی اس فہرست میں جو جتنے اوپر رینک پہ ہے وہ اتنا اثر انگیز شخصیت ہے۔ 10 سال تک وہ اسٹڈی کرتا رہتا ہے اور 10 سال کے بعد وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ محمد از دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہیومن ہسٹری، یعنی اس کی ساری اکٹھی کی ہوئی معلومات کے مطابق جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، سب سے زیادہ اگر انسانی تاریخ پہ کوئی شخصیت اثر انگیز ہے تو وہ مسلمانوں کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ریسرچ پبلش ہو جاتی ہے تو ڈفرینٹ ڈائمینشن سے سوسائٹی میں اس سے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ آپ نے دعویٰ تو کر دی ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کیا باتیں ہیں جو آپ نے جو ہے وہ معیار بنائی ہیں جس کے مطابق آپ نے یہ فہرست بنائی ہے؟ 5 بڑے آرگومنٹ ہیں جو مائیکل ہارٹ نے کریٹ کیے ہیں کہ اس نے اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پلیس کیا ہے۔ وہ 5 آرگومنٹ میں آپ کو مختصر ترین ٹائم میں بتاؤں گا ابھی، کیونکہ فار دا لیک آف ٹائم میں صرف آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ بتاؤں گا اس کا۔ سب سے پہلا آرگومنٹ جو مائیکل ہارٹ نے کریٹ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان کتابیں پڑھنے والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے؟ دینوں حضرات، ابھی آج گوگل کریں آپ موسٹ فیمس بک ان دا ورلڈ تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے اور کنسسٹنٹلی ایسا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اور کتاب ہے جو وہ کسی دور کے لیے مخصوص ہوتی ہے، کسی خاص قوم کے لیے مخصوص ہوتی ہے، قرآن پاک مسلسل دنیا کی مقبول ترین کتاب ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اور کتابیں نہیں، 1400 سال سے لوگ کتابیں لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے محقق ہیں، مفکر ہیں، ریسرچر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے آپ کے پاس جو ان کی دی ہوئی کتاب سے زیادہ کسی اور کتاب کو مقبول کر دے۔ یہ پہلا آرگومنٹ ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے پورے عرب کی جو یونیورسٹیز جتنے بجٹ پہ کام کرتی ہیں، ایک یونیورسٹی کو چلانے والے بھی ہیں، وہ چیمپئن ہے ریسرچ کے، کوئی ایسے آپ بک پبلش کر دیں جو اس سے زیادہ مقبول ہو جائے۔ یہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ وہ کہتا ہے کہ جی جو مسلمانوں کے پیغمبر کا جو انفلوئنس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کتاب پہنچانے والے کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے جب تک کتاب زندہ رہتی ہے۔ یعنی جو تصنیف زندہ رہتی ہے تو مصنف کا جو ہے وہ خود بخود تعارف رہتا ہے۔ تو اگلے ہزاروں سال تک اس نے پریڈکشن دی ہے کہ یہ کتاب زندہ رہے گی اور اس کا جو قاری ہے وہ کبھی بھی کتاب پہنچانے والے کو بھول نہیں سکتا۔ یہ پہلا آرگومنٹ ہے مائیکل ہارٹ کا۔ آرگومنٹ نمبر 2، دی پرفیکٹ ریفارمر۔ انسانی تاریخ کے اندر 10,000 سال کی ریٹن ہسٹری ہے ہمارے پاس، جس کو مورخ نے قلم بند کیا ہے۔ اس پوری تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پہ معاشرے کو تبدیل نہیں کیا جا سکا، اصلاح نہیں کی جا سکی، بیہیویئر تھراپی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو پائی اتنے بڑے پیمانے پہ۔ اور یہ بیہیویئر چینج کرنا کوئی یہ آسان کام نہیں ہے۔
یہ جو میسج ابھی یہ جو آپ گفتگو سن رہے ہیں، یہ امریکہ کینیڈا تک ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کر رہے ہیں میسج. ٹیچنگز اور پریچنگز اور ٹریننگ کا دور ہے. یہ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ بیہیویئر کا رزلٹ کیا ہے؟ ایک ٹیچر کے لیے ایک کلاس میں جو ہے وہ بیہیویئر چینج کرنا مشکل ہے. پیرنٹس کے لیے اپنے جو اولاد ہے اس کا بیہیویئر چینج کرنا مشکل ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن، یعنی 610 میں جو لوگ اپنی بیویوں اپنی اولاد کو جو زندہ دفن کرتے تھے، وہ لوگ 632 میں پھر عظیم فاتح جو ہے وہ رہنما بنے. اتنی بڑی تبدیلی یہ کس طرح سے رونما ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اس کی ریزن ایک ہے، پروفٹ آف عربیہ. ان کی ٹیچنگ کو براہ راست کریڈٹ دیتا ہے وہ کہ اس پیمانے پہ بیہیویئر کو اتنی گریوٹی سے بیہیویئر چینج نہیں کیا جا سکا آج تک جو انہوں نے کر دیے. اور ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ہسٹوریکل آرگومنٹ ہے، یہ ریلیجیس آرگومنٹ نہیں ہے. تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، ایسی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ اس نے یہ کہا کہ یہ ٹرانسفارم نہیں ہو سکتی سوسائٹی اس پیمانے پہ. آرگومنٹ نمبر 3، کریکٹر. کردار کا اپنا اپنا جو ہے وہ معیار ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اپنا اپنا معیار کے مطابق ہر انسان کردار بناتا ہے. لیکن جب بھی تحقیق کرنے والا تحقیق کرتا ہے تو وہ اصول کی بنیاد پہ جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے، کسی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں کرتا. کردار کی تعریف یہ ہے کہ ایکشنز ایز ویل ایز ریئیکشنز جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں میرا کریکٹر. یعنی صرف عمل نہیں، کسی کے عمل پہ میرا رد عمل کیا ہے یہ میرا کردار جو ہے وہ بتائے گا. جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انسانی تاریخ کے اندر، ان کے کوئی مخصوص عمل کی وجہ سے ان کو عظیم مانا جاتا ہے. باقی ان کی جو لائف ہے اس کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو ہم عظیم مانتے ہیں. صرف عمل دیکھیں آپ تو عظیم کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، کہنے کا مقصد ہے. لیکن کسی کے اتنے ورسٹ قسم کے عمل کے اگینسٹ اتنا زبردست رد عمل انسانی تاریخ میں نہیں رونما ہو سکا. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آرگومنٹ کی گریوٹی کیا ہے؟ یعنی آپ میرے پہ اگر آپ کوڑا پھینکیں تو میں آپ کا حال پوچھوں گا، یہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ مجھے پتھر ماریں اور پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تاریخ بھی موجود ہے اور تاریخ کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں. ابھی آپ ریسرچ کریں اور ایسی مثال آپ نکالنے کی کوشش کریں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو تاریخ کی جو جھکی ہوئی پیشانی ہے آپ کو جواب نہیں دے پائے گی. اس کا ڈھونڈنے سے خدا ملتا ہے کیونکہ خدا موجود ہے. جو موجود نہیں ہے وہ آپ کو ملے گا کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ قریب بھی ایگزامپل موجود نہیں ہے کہ اتنے ورسٹ قسم کے جو عمل کے اگینسٹ اتنا زبردست رد عمل. یہ جو کریکٹر ہے یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہسٹری میں. آرگومنٹ نمبر 4، لیڈرشپ. جان کیلون میکسویل لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا نام ہے. اس کی بکس ہیں، آکسفورڈ میں، ہارورڈ میں پڑھائی جاتی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے فالوورز ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ فالوورز ہوتے ہیں. یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فالوورز تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. انٹیلیجنٹ فالوورز ہوتے ہیں، یعنی صرف اور صرف آپ کسی کو فالو نہیں کرتے، اندھے فالوورز نہیں ہوتے، بلکہ ذہین لوگ جو ہیں ان کو فالو کریں. لیڈر وہ ہوتا ہے. 1450 سال گزر گئے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. 1.5 ارب لوگ ابھی اس وقت موجود ہیں جو ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور ہر 100 سال میں یہ 1.5 ارب لوگ ریسائکل ہوتے ہیں، اگلے 1.5 ارب لوگ آتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں اس میتھمیٹکس کے مطابق 1450 سال میں تقریباً 14.5 ارب لوگوں نے ان کو فالو کیا ہے. کس انسانی تاریخ کے اندر کسی ایک شخص کو اتنے بڑے پیمانے پہ فالو کیا ہی نہیں جا سکا. اس وجہ سے انسانی تاریخ میں ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے. یہ آرگومنٹ ہے. اگر میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ان کی یہاں پہ ایکسپلین کرنا سٹارٹ ہو جاؤں تو ورلڈ وڈ موو آن، اور پھر میں یہاں پہ کھڑا ہوا ایکسپلین کرتا رہ جاؤں گا، کیونکہ وہ بیان نہیں ہو سکتی.
जॉन कैल्विन मैक्सवेल की एक बुक है 21 इररिफ्यूटेबल प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, आप उसको पढ़ लें. एक एक करेक्टरिस्टिक्स जो उसने बयान की है वो सारी करेक्टरिस्टिक्स आपको सीरत में मिलेंगी. सिंपल ऐसे आप समझ लें. यानी क़यादत के असूल बनाने वालों ने अच्छी क़यादत के, अजीम क़यादत के जितने भी असूल बनाए हैं, हमारे पैगंबर का जो लीडरशिप है उन सारे असूलों का अमली मुजाहरा करती है. आर्गुमेंट नंबर 5, इस आर्गुमेंट को फाइन ट्यूनिंग का आर्गुमेंट कहते हैं. फाइन ट्यूनिंग इसलिए कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि ये सब सिस्टम ये इत्तेफाक से बना है, तो ये इसी तरह है जैसे कि एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ हो और तूफान आए, जब तूफान थमे तो उससे एक जहाज बन जाए. अगर हम ये मान लें कि इत्तेफाक से हुआ है सब कुछ जो भी रोनमा होता है, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि कूड़े के ढेर से जहाज बन जाए. इसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं. यानी गौर से अगर आप पूरी उस हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 610 में पहली वही आई है, 622 में हिजरत हुई है, 622 से 628 तक गज़वात हैं, 630 में मक्का फतह हुआ है, 632 में वो दुनिया से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए. तो वो कहता है कि ये सारे वाक़यात अगर गौर से देखे जाएं तो लगता ऐसे है कि जैसे फाइन ट्यूनिंग की गई है बाकायदा, ताकि वाक़यात रोनमा हों. वरना 313 लोग इत्तेफाक से 1000 पे भारी कैसे हो सकते हैं? वो इत्तेफाक से वापस अपना इलाका फतह कैसे कर सकते हैं? इत्तेफाक से वो आगे लीडर कैसे बना सकते हैं मजीद? तो ये जो सारी की सारे प्रोसेस है, ये फाइन ट्यूनिंग रिक्वायर्ड थी इसके लिए कि जो तारीख वहाँ पे रकम करने के लिए जो दरकार थी, ये फाइन ट्यूनिंग दोबारा नहीं हो सकती, इसलिए ये वाक़यात दोबारा रोनमा नहीं हो सकते. ये आर्गुमेंट है फाइन ट्यूनिंग का. तो मुख्तसर ये है कि इन अ नटशेल जितने भी लोग हैं तारीख के अंदर, वो किसी मखसूस शोबे में जो है अजीम होते हैं. हर शोबे में अजीम कोई नहीं. तो ये बुक है माइकल हर्ट की, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल. तो इसने जो आर्गुमेंट बयान किया इसमें वो ये है.